مفتی رحمت اللہ کے بیان سننے کے لیے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج 2024 کے سلسلے میں آج کے ایک نئی درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس آب زمزم کی فضیلت اور خصوصیات سے متعلق ہے، اور یہ ایسی خصوصیات ہے جو کہ احادیث میں یا سلف صالحین سے منقول ہے، اور یہ ایسی خصوصیات ہے جو عام پانی میں بالکل نہیں ملتی۔ یاد رہے کہ آب زمزم وہ مشہور کنواں ہے جو مسجد حرم میں واقع ہے، جو بیت اللہ سے تقریباً 48 گز کے فاصلے پر واقع ہے۔ آب زمزم اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو خوب نوش ہو کر، خوب سیر ہو کر پینا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ منافقین اور مسلمانوں کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان خوب سیر ہو کر آب زمزم پیے گا، اور منافق ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ خصوصاً حج اور عمرے کرنے والے کے لیے ماء زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے ہر حالت میں ابھی زمزم پینا مستحب اور جائز ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے نے اس بارے میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ماء زمزم کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بابرکت پانی ہے، اور یہ کھانے والے کے لیے ایک قسم کا کھانا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آب زمزم جو ہے یہ بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور بیمار کو اللہ جل شانہ اس سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ زمزم کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل و عیال والے لوگ بھی اپنے سب اہل و عیال کو لاتے اور وہ زمزم دن کے ابتدائی حصے میں نوش کرتے تھے، اور ہم زمزم کو اہل و عیال کے مومد اور معاون شمار کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں زمزم کو شبع کا نام دیا جاتا تھا، یعنی پیٹ بھر دینے والا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب وہ آب زمزم پیتے تھے تو فرماتے تھے اے اللہ مجھے مومل، فرماتے تھے کہ ماء زمزم مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب وہ آب زمزم پیتے تھے تو فرماتے تھے اے اللہ مجھے مومل، فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ماء زمزم اس لیے ہے کہ جس کے لیے نوش کیا جائے وہ مقصد اللہ جل شانہ پورا کر دیتے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے آپ ابھی زمزم پیو گے اللہ جل شانہ آپ کا وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ روز قیامت کی تشنگی دور کرنے کے لیے میں یہ پی رہا ہوں۔ دو فرشتوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اسی ماء زمزم سے دھویا تھا اور پھر اسے اپنی جگہ پر واپس رکھا تھا۔ اسی طرح آب زمزم یہ ہر مرض میں آپ پی سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے جس میں آب زمزم کا پانی منع ہو۔ اسی طرح آب زمزم پیتے وقت آپ نے کھڑے ہو کر اس کو بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، لیکن آب زمزم پیتے وقت آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے۔ یہ بھی آب زمزم کی خصوصیات میں ہے۔ زمزم پینے کی سنت میں یہ بھی ہے کہ اس کو خوب پیٹ بھر کر پینا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے۔ اسی طرح کی اور احادیث بھی ہے جس میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر بھی ابھی زمزم پیا ہے اور بیٹھ کر بھی ابھی زمزم کو پیا ہے۔ لہذا ابھی زمزم پیتے وقت آپ کچھ آداب کا بھی خیال رکھیے، جن آداب کو ہم نے پچھلے بیان میں ذکر بھی کیا ہے۔
آپ چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ پی سکتے ہیں۔ آب زمزم پیتے وقت آپ کوئی شرعی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ آب زمزم بیماریوں کے لیے شفا ہے، لہذا بیمار اس کو پیتے وقت اپنی مرض کے لیے شفا کی دعا کیا کرے۔ اسی طرح آب زمزم خوب سیر ہو کر پینی چاہیے۔ اسی طرح آب زمزم آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نقل کر سکتے ہیں، جس طرح حاجی حضرات مکہ مکرمہ سے مختلف ممالک میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کا ایک معمول بھی ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں آپ مزید پانی بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے برکات اس سے ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ بعض سلف صالحین تو ایسے تھے کہ وہ جب بھی پانی پیتے تھے تو اس میں معمولی سا زمزم کا پانی شامل کر لیتے تھے۔ لہذا ان فضائل کو سامنے رکھ کر آپ ابھی زمزم کو پی بھی لیجئے، اور اپنے گھروں میں اس کو محفوظ بھی کر لیجئے، اپنی مریضوں کو بھی پلا لیجئے، اور پیتے وقت اپنی شرعی حاجات کے لیے بھی دعا کرتے جائیے، اور پیتے وقت اپنی شرعی حاجات کے لیے بھی دعا کرتے جائیے۔